اپنے لیے ایک پرابلم کریٹ کرے گا, ایک چیلنج کریٹ کر لے گا اگر مولانا کی گرفتاری ہوتی ہے. تو ساری چیزیں پی ٹی آئی والے مان چکے ہیں. انہوں نے کون سی بات منوائی ہے؟ اسٹیٹمنٹ تھی, وہ میرا خیال ہے کہ مناسب الفاظ کے ساتھ انہوں نے استعمال نہیں کی. جیسے شہداء کے بارے میں جو بات تھی کہ جی پیسے لے کے, ایک آدھ دن تک تو اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں ہوئی, اور اس کے بعد پھر اچانک سے وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک پلان کے تحت سب ایک دم ایکٹیو ہوئے. اور ابھی تک بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ ریاست ان کے لیے اتنا ہارڈ نہیں بنے گی. مولانا کی سیاست کے بارے میں نا لوگوں کا ایک بڑا مشہور جملہ ہے کہ وہ اصول کی نہیں وصول کی سیاست کرتے ہیں. پی ٹی آئی کا جو ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو ہے اس کو مولانا جو ہے وہ ہائی جیک کرنا چاہ رہے ہیں. سیاست جو ہے ہماری یہ بڑی بے اصولی کی سیاست ہی ہو کے رہ گئی ہے. کیا یہ کام پی ٹی آئی کی سیاسی لوگوں کو کرنا چاہیے تھا؟ کیا وہ فرنٹ فٹ پہ ہوتے؟ مجبوراً بہن کو سامنے آنا پڑا. تو پی ٹی آئی اس وقت ایز سیاسی جماعت ہے وہ تھک چکی ہے, اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ پی ٹی آئی تو سب کچھ مان لیتی ہے. بھائی آپ نے بجٹ بھی منظور کر لیا, آپ نے احتجاج بھی روکے ہوئے ہیں, اب آپ اڈیالہ بھی نہیں جائیں گے. میں اس کو موروثی سیاست اس وقت مانوں کہ اگر علیمہ خان صاحبہ باقاعدہ پارٹی کوئی عہدیدار بن جاتی ہیں, عمران خان صاحب جس دن جیل سے قدم باہر رکھیں گے اس کے بعد آپ کو بہنیں کبھی دوبارہ اسکرین پہ شاید نظر بھی نہیں آئیں گی. پریشر بڑھانے کا بھی طریقہ تھا کہ بھائی اگر آپ لوگ نہیں نکل رہے تو پھر ہم نکلے. اور ورکر یہ دیکھے گا کہ جب کام کرنے کا ٹائم تھا تو تب آپ لوگ تو نکلے نہیں تو اس کی بہن نکلی. سرم جاوید کے بارے میں سن بھی رہے ہیں کہ ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے اور ان کو جو ہے وہ کوئی میڈیکل فیسلٹیز نہیں دی جا رہی. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے, اللہ کا شکر. سفینہ, سب سے پہلے بتائیے گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب, آپ نے دیکھا ہوگا وہ قبروں کی زینت ہیں اس وقت. انہوں نے جو اسپیچ کی وہاں پر بہت سارے لوگوں نے کاؤنٹر بھی کیا ان کو, اور انہوں نے کہا جی انہوں نے زیادتی کی ہے اس طرح کی اسپیچ کر کے, اور ان پر مقدمات اور گرفتاری کی جو ہے وہ زور پکڑ رہی ہیں کہ ان کے گرفتار کیا جائے, انہیں اریسٹ کیا جائے. تو کیا سمجھتی ہیں اور کیا دیکھتی ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی اسپیچ کو؟ دیکھیے, مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو اسپیچ تھی اس میں دو تین باتیں تو فیکٹس تھی اور وہ درست تھی. مولانا کا لہجہ کافی ہر گزرتے وقت کے ساتھ جو ہے نا وہ سخت ہوتا جا رہا ہے, اور جو ان کی ایک آدھ اسٹیٹمنٹ تھی وہ میرا خیال ہے کہ مناسب الفاظ کے ساتھ انہوں نے استعمال نہیں کی. جیسے شہداء کے بارے میں جو بات تھی کہ جی پیسے لے کے, میرا خیال ہے کہ وہ کوئی مناسب بات نہیں تھی اور کوئی بھی اس کو شاید سپورٹ نہیں کر سکتا. لیکن جو ان کی ادروائز باتیں تھیں, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت کی بات ہو, چاہے وہ جو کے پی کے کی سیکورٹی سچویشن ہے, بلوچستان کی جو سیکورٹی سچویشن ہے اس کے حوالے سے بات ہو, چاہے وہ پارلیمنٹ کی جو اس وقت کی حیثیت ہے اس کے بارے میں بات ہو, تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے میرا خیال ہے کہ انکار کرنا ممکن نہیں ہے. سب کو معلوم ہے کہ جس طرح سے معاملات ہو رہے ہیں اور خرابی کی طرف جا رہے ہیں, تو مولانا اس کے اوپر جو ہے وہ بات کریں. اب سوال یہ ہے کہ کیا مولانا جو ہے وہ بہت ابھی کوئی اچانک انہیں انکشاف ہوئی ہیں ان تمام چیزوں کا جو وہ اب اس پہ بات کر رہے ہیں اس طرح, تو اب اس کے اوپر جو ہے وہ دو تین ویوز ہیں. ایک تو یہ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جی مولانا جو ہے وہ اس بات پہ ناراض ہے اسٹیبلشمنٹ سے کہ جی سب کچھ نہ کچھ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ایک رجیم چینج کے بعد اور الیکشن کے بعد, لیکن ان کی جماعت کے حصے میں کچھ نہیں آیا تو وہ اپنی کوئی اس کی وجہ سے غصے میں ہے. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ نہیں, مولانا بیسکلی میسز کے ساتھ دوبارہ کنیکٹ کرنے کے لیے, کیونکہ ظاہر ہے کے پی میں جس طریقے سے ان کی پارٹی کو ایک دھچکا لگا اور بالکل خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی نے آلموسٹ کلین سویپ کیا, تو ظاہر ہے آپ یہ سوچتے ہیں انالائز کرتے ہیں کہ آپ نے واپس لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے, تو پھر آپ ان کے جو لوکل ایشوز ہیں, جو ان کی لوکل سیاست ہے, سیکورٹی سچویشن ہے, یہ وہ ان چیزوں کی طرف پھر آپ وہ پوائنٹس لیتے ہیں جو عوام کے ساتھ. فضل الرحمان صاحب کے لیے ایک سیاسی جماعت, مخصوص سیاسی جماعت جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ انہیں گرفتار کیا جائے, ان پر مقدمہ درج کیا جائے, اس کو کس طرح دیکھیں؟ اچھا, کل ایک مقدمے کی ہم نے بات دیکھی تو تھی, لیکن وہ بعد میں تردید آ گئی پولیس کی کہ نہیں ہوا. اور اب مولانا صاحب جو ہیں انہوں نے جو اسپیچ کی تھی وہ 4-5 دن پہلے کی تھی, لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک آدھ دن تک تو اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں ہوئی, اور اس کے بعد پھر اچانک سے مختلف حلقوں کی طرف سے ہی اس کے اوپر بات شروع ہو گئی, جس میں مختلف سیاسی جماعتوں نے پریس کانفرنسز کی, ٹویٹس کیے, کچھ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو تھے انہوں نے ٹویٹ کیے, صحافیوں نے کیے. تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک پلان کے تحت سب ایک دم ایکٹیو ہوئے اور سب نے اس کے اوپر جو ہے نا وہ ریئیکٹ کیا. میرا خیال ہے کہ یہ وہی ایک ہوتا ہے طریقہ کار کہ آپ کسی کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں, جیسے کہ بھائی وہ تھوڑا سا بیک فٹ. اب ظاہر ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایک اسٹریٹ پاور ہے, اور ان کو کوئی یہ تو نہیں کہ جا کے گرفتار کر لے گا تو بڑے نارمل رہیں گی چیزیں, تو وہ اپنے لیے ایک پرابلم کریٹ کرے گا, ایک چیلنج کریٹ کر لے گا اگر مولانا کی گرفتاری ہوتی ہے. تو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ دباؤ ڈال کے ان سے کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ لے لیا جائے کہ جس میں وہ اظہار افسوس کر دیں, اظہار ندامت کر دیں, تاکہ انہیں ایک فیس سیونگ بھی دے دی جائے. لیکن ابھی تک بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ ریاست ان کے لیے اتنا ہارڈ نہیں بنے گی کہ انہیں جا کے گرفتار. ماضی میں بھی مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ اسپیچ کرتے رہے ہیں, وہ سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں, لیکن بعد میں کچھ لے دے کے انہوں نے جو ہے وہ سیٹلمنٹ کر لیا اپنا,
अभी भी कोई ऐसा सीन समझती हैं आपके, कोई जो उन्हें जरूरत है किसी चीज की तो वजारत लेके फिर खामोश हो जाएंगे, या ये जो है वो मुस्तकिल जो है वो इस तरह अभी? अक्सर मौलाना की सियासत के बारे में ना लोगों का एक बड़ा मशहूर जुमला है हाँ। कि वो उसूल की नहीं वसूल की सियासत करते हैं तो आमतौर पर हम यही देखते हैं कि मौलाना के साथ जब भी कोई गुस्सा उनको आता है उसके बाद फिर उनके साथ कुछ मामला तय कर लिए जाते हैं। तो बिल्कुल ऐन मुमकिन है कि उनके साथ कुछ चीजों को एंगेज करके और उनके साथ क्योंकि देखें ना अगर प्रैक्टिकली देखें तो वो सियासत से बड़े इरेलीवेंट से हुए हुए थे ना। वो ये सारी चीजों के बाद वो एकदम कितने रेलेवेंट हो गए हैं और उनके साथ जाहिर है अगर कोई बातचीत करता है या वो फर्दर जलसे करते हैं या कोई स्ट्रीट मूवमेंट अपनी ज्यादा बढ़ाते हैं तो अल्टीमेटली उस चीज को वो एक प्रेशर के तौर पर यूज करते हैं, फिर उनसे एंगेजमेंट भी होती है और फिर जो भी उनकी डिमांड्स होती हैं जाहिर है उसके ऊपर बात होती है। कुछ लोग तो इवन ये तक कह रहे हैं कि ये बेसिकली किया जानबूझ के जा रहा है कि जी पीटीआई का जो एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव है उसको मौलाना जो है वो हाईजैक करना चाह रहे हैं। ये तो मैं नहीं कह सकती कि ऐसा कोई प्री प्लान है, लेकिन ये कि सियासत जो है हमारी ये बड़ी बेउसूली की सियासत ही होके रह गई है। तो इसमें आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई अगर कोई मूव कर रहा है तो उसके पीछे मोटिव्स उसके कुछ भी हो सकते हैं। ओके, अच्छा, दूसरा मुल्क की हालात जिस तरह हैं, अडियाला में इमरान खान साहब कैद हैं, फिर उनकी बहन अलीमा खान साहबा ने एक रैली की जाके केपीके में, जिसको कहा जाता है कि मरूसी सियासत जो है वो एंट्री हो गई है, उन्होंने बाकायदा सियासत में एंट्री कर ली है, इसको किस तरह देखती हैं? और दूसरा, क्या ये काम पीटीआई की सियासी लोगों को करना चाहिए था? क्या वो फ्रंट फुट पे होते? मजबूरन बहन को सामने आना पड़ा? देखिए दो पॉइंट ऑफ व्यूज में एक बड़ा वाज़ेह डिफरेंस नजर आता है। जो पीटीआई इस वक्त एज सियासी जमात है वो थक चुकी है और वो ये समझती है कि मजीद निजामत जो है, स्ट्रीट पावर, एहतजाज, इन चीज़ों के लिए कैपेसिटी भी अब शायद नहीं रही, डिसअपॉइंटमेंट भी है, हासिल भी कुछ नहीं हो रहा और आगे कुछ नजर भी नहीं आ रहा कि इसके लिए कुछ स्पेस उन्हें मिलेगी। वो ये समझते हैं कि हम बातचीत करके ही कोई अगर रिलीफ ले सकें तो ले सकते हैं। दूसरी तरफ जो फैमिली का मौक़िफ़ है वो मौक़िफ़ है जो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है, वो मज़ामत पे बिलीव करते हैं। वो समझते हैं कि प्रेशर डालें, अल्टीमेटली तो सब बैठते ही हैं, लेकिन आप एक होता है पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पर आप जाके बात कर रहे हैं। तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप पहले मज़ामत करें ताकि वो आपसे बात पे मजबूर हो और फिर आपकी बात सुनकर वो उसके ऊपर जो है वो कुछ आपकी शराइत मानेंगे भी। और इसीलिए हमने देखा कि जितनी दफा भी बातचीत हुई है पीटीआई तो सब कुछ मान लेती है। भाई आपने बजट भी मंजूर कर लिया, आपने एहतजाज भी रोके हुए हैं, अब आप अडियाला भी नहीं जाएंगे, आप इवन आपने तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक रोक दिए हैं, आप रीपोस्ट नहीं करते इमरान खान के वो, तो सारी चीजें पीटीआई वाले मान चुके हैं। इन्होंने कौन सी बात मनवाई है? इनकी बात कौन सी मानी गई है? क्या इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया? क्या इमरान खान की मुलाकातें बहाल हुई? क्या उनके केसेस लगना शुरू हो गए? क्या उनको कोई जेल कंडीशंस में बेहतरी आ गई? तो इनकी कोई बात ही नहीं मानी गई। क्यों? क्योंकि ये पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे नहीं थे। अगर आपके पास इतनी पावर हो कि जनाब आप अपनी बात मनवा सकें तो आप अपनी, अगर चार उनकी मान रहे हैं तो दो कोई अपनी भी मनवा ले। तो फैमिली का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जी आप पहले रेजिस्टेंस करें और उसके बाद बातचीत कीजिएगा। इसी वजह से आपको नजर आता है कि जो पीटीआई की पार्टी है वो एक बिल्कुल डिफरेंट नैरेटिव लिए हुए है। और जो अलीमा खान साहिबा का मामला है, मैं उसको मौरूसी सियासत उस वक्त मानूं कि अगर अलीमा खान साहिबा बाकायदा पार्टी कोई अहदेदार बन जाती हैं, वो कोई अपनी पर्सनल कैपेसिटी में किसी अहदे के लिए कोई इलेक्शन कैंपेन कर रही हैं या कुछ इस तरह, जितना हम सब लोग इमरान खान को जानते हैं या हमने जो उनकी सियासत देखी है, जो उनके हमने नजरियात सुने, मेरा तो अंदाजा ये कि इमरान खान साहब जिस दिन जेल से कदम बाहर रखेंगे उसके बाद आपको बहनें कभी दोबारा स्क्रीन पर शायद नजर भी नहीं आएंगी। और वो हमने देखा भी है कि जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो कब उनकी फैमिली का कोई शख्स किसी ओहदे पे था या वो कोई बहुत रेलिवेंट था कि कोई बड़ा वो उनको जगह जगह पे लेके फिर रहे थे। तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई वो मुस्तकिल अपना कोई सियासत में अपना किरदार देख रही हैं या करना चाहती हैं। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक ये पार्टी पे एक प्रेशर बढ़ाने का भी तरीका था कि भाई अगर आप लोग नहीं निकल रहे तो फिर हम निकले। और जब अगर फैमिली की खवातीन निकल कर, बहन निकल कर स्ट्रीट मोबिलाइज करेगी तो ऑटोमेटिकली पार्टी को पता है कि उनकी सियासत भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि फिर वर्कर ये देखेगा कि जब काम करने का टाइम था तो तब आप लोग तो निकले नहीं तो उसकी बहन निकली। तो ये आपके जो पार्टी के लोग हैं उनकी सियासत के ऊपर भी जो है वो चैलेंज बन अच्छा, ये 5 अगस्त की इन्होंने जो कॉल दे रखी है, आप कैसा समझते हैं? 5 अगस्त को कुछ बेहतर कर पाएंगे, कोई दबाव बढ़ा पाएंगे इमरान खान साहब की राय के लिए? ये मेरा नहीं ख्याल। पाकिस्तान में इस वक्त एहतजाज की कोई सियासत हो ही नहीं रही है और आपको पता है स्पेस ही नहीं है। जो इस वक्त रियासत की पॉलिसी है वो बड़ी क्लियर है, वो मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि वो किसी किस्म की मज़ामत या कोई एहतजाज ये वो बिल्कुल टॉलरेट ही नहीं करते हैं। तो ये एहतजाज अगर करेंगे तो ये एक दिन का एहतजाज होगा, कंट्रोल्ड किस्म का एहतजाज होगा, जिसको वो जो कोई किसी के लिए भी, हुकूमत के लिए, निज़ाम के लिए कोई चैलेंज नहीं बनेगा।
تو یہ اب میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بہت ایکسٹراڈنری ایسی کوئی پلاننگ یا وہ بن رہی ہے, لیکن کچھ نہ کچھ تو انہیں کرنا پڑے گا, ورنہ وہی بات ہے اگین کہ ایک پریشر ان کی طرف بھی, فیملی کی طرف سے بھی آ جاتا ہے, سوشل میڈیا کارکنوں کی طرف سے بھی آتا ہے. میرا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ کریں گے, لیکن میں اس کو کوئی اتنا چیلنجنگ احتجاج نہیں دیکھ رہی. اچھا, کولڈ لکھپت جیل میں فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ ان کی ملاقات ہوئی اور وہ جو ہے وہ مفاہمت کی سیاست پر جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ, اس کو کس طرح دیکھتے ہیں فواد چودھری صاحب کے اس بیان؟ فواد چودھری صاحب تو ہمیشہ پاور پالیٹکس اور جو پریکٹیکل پالیٹکس ہے, پریگمیٹک پالیٹکس ہے, اس کی بات کرتے ہیں. تو ان کا تو شروع سے یہ نظریہ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس ملک کی ایک حقیقت ہے اور ان کا ایک کہیں نہ کہیں ہمیشہ کردار رہا ہے. ان کے ساتھ آپ کو چیزیں ملا کے بنا کے اور پھر چلنا ہے, اور پھر یہ سارا جو رجیم چینج ہوا اس کے بعد سے تو وہ اسی موقف کے حامی رہے. تو اس لیے ان کی تو پالیسی میں ہمیں کوئی ڈفرینس نظر نہیں آتا, وہ تو شروع سے اسی چیز کے حامی ہیں. اچھا, دوسرا ہم دیکھ رہے ہیں کولڈ لکھپت جیل کے اندر جو کہ جیل اسیران ہے, جیسے صنم جاوید کی ابھی صحت خراب ہے, ان کو علاج نہیں کیا جا رہا, انہیں جو ہے وہ بہتر سہولیات ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں, خاص طور پہ عالیہ حمزہ صاحبہ کی اگر میں بات کروں تو وہاں پر عالیہ حمزہ صاحبہ کو 4 دفعہ کیس ان کا کورٹ میں لگا لیکن سنا نہیں گیا. پھر انہیں جیل ٹرائل ہوتا ہے, ان کی ملاقات نہیں ہوتی یا انہیں لایا نہیں جاتا کورٹ میں, باقی سب کو لایا جاتا ہے. اس کو کس طرح دیکھتے ہیں ان کی بیٹیوں کی ملاقات نہیں ہوتی؟ دیکھیں یہ بڑا افسوسناک ہے. ہم نے بڑے طرح کی وکٹمائزیشن دیکھی ہے پاکستان کی پالیٹکس میں پہلے بھی, لیکن جو اس لیول کی چیزیں ہوئی ہیں اس رجیم میں, اور خاص طور پر جو خواتین کے حوالے سے ہوا ہے, یہ بڑا انفارچونیٹ ہے اور بڑا ہی افسوسناک ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے سیاسی کارکنوں کو, سیاسی رہنماؤں کو بہت رگڑا لگایا ہے, جو خاص طور پر آپ کی ڈکٹیٹرشپ کے دور رہے ہیں اس میں بھی ہم نے دیکھا بڑے ظلم ہوئے ہیں لوگوں کے اوپر. لیکن جس انداز سے خواتین کے ساتھ اس رجیم میں ہوا ہے, اس طرح کی چیزیں ہم نے پہلے نہیں دیکھی تھی. عام کارکن اس طریقے سے اتنے سالوں سے اندر ہیں, خواتین اندر ہیں. اب یہ صنم اور فلک کا بھی آپ دیکھیں کہ وہ کیا عظمہ بخاری کا کیس ہے جس کے اوپر اتنی مرتبہ وہ جا چکے. اب وہ پہلے جب کیس ہوا تھا تو اتنا انہوں نے شور مچایا تھا کہ جی پکڑو میری عزت کے اوپر داغ لگ گیا, یہ کروا دیا وہ کروا دیا. اس کے بعد وہ خود تشریف نہیں لاتی. صنم کا معاملہ آپ دیکھ لیں کہ وہ بھی ایک پرسنل گرج کا شکار ہو رہی ہیں صرف کیونکہ وہ تنقید. اب یہ صنم جاوید کے بارے میں سن بھی رہے ہیں کہ ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے اور ان کو جو ہے وہ کوئی میڈیکل فیسلٹیز نہیں دی جا رہی, ہاسپٹلائز نہیں کیا جا رہا. عالیہ حمزہ کو دیکھیں آپ کہ وہ ایک مطلب کس قدر تکلیف میں گزار رہی ہیں کہ ان کو تو بالکل میڈیا سے کوئی ان کا انٹریکشن نہ ہو, ان کی فیملی سے کوئی انٹریکشن نہ ہو, ان کا کوئی میسج بائے نہ آ سکے. اس چیز کے لیے ان کو ایون پیشی پہ بھی نہیں لایا جا رہا. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اس نظام کا ایک پیٹرن کہ جن لوگوں کی بات جو ہے وہ ان کو پتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہٹ کر رہی ہے, پنچ کر رہی ہے, ان کو منظر سے ہی غائب کر دیتے ہیں. ان کو پیشیوں پہ نہیں پیش کرتے تاکہ وہ کوئی اپنا میڈیا پہ موقف نہ دے سکے, اور ان کو پھر اور پنش کرنے کے لیے بالکل ان کے ملاقاتیں روک رہے ہیں یا یہ چیزیں. میرا خیال ہے ایک ماشاءاللہ ان کی بیٹیاں ہیں, ان کے ساتھ آپ کس چیز کا بدلہ لے رہے ہیں کہ ان کی ماں سے ان کو آپ دور کر رہے ہیں اگر ان کی ملاقاتیں نہیں کریں. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے, اور میرے خیال سے یہ یاد رکھنا چاہیے حکمرانوں کو کہ وقت تو ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا. پھر جو آج آپ مثالیں سیٹ کر رہے ہیں, کل کو پھر آپ کی چیخیں ان سے بہت زیادہ بلند ہوں گی. تھینک یو ویری مچ. ناظرین کرام, سمینہ پاشا ہمارے ساتھ موجود تھی, ان کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. مجھے اجازت دیجیے گا, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ, اللہ نگہبان.